السلام علیکم میرے پیارے دوستو، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل خیریت سے ہوگے۔ تو پیارے دوستو، آج جو کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کا عنوان ہے مہمان کا گناہ۔ تو پیارے دوستو، دنیا کی زندگی عارضی ہے لیکن اس کی خواہشات لامحدود ہیں۔ انسان کو زندگی میں طلب جس کی زیادہ ہوتی ہے وہ ہے محبت، اور محبت انسانی زندگی کا عظیم پہلو ہے۔ اور بے شک میں مانتی ہوں کہ محبت امر ہوتی ہے، محبت لازوال ہوتی ہے، اسے مارنے والے دبانے والے خود مر جاتے ہیں۔ محبت کے سمندر میں غرق انسان محبوب کی خواہش پر تاج محل تک تعمیر کروا دیتا ہے، لیکن یہ بھی لمحہ فکریہ ہے کہ خواہش تو پوری ہو جاتی ہے لیکن محبت کے راہی اکثر منزل سے محروم رہتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی تو محبت نادان کی ایک خطا، ایک غلطی گھروں کو قبرستان بنا دیتی ہے۔ سال 2010 کی بات ہے کہ ایک ہنستا بستا گھر اسی محبت کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ جی ہاں، چیچا وطنی سے 3 کلومیٹر کی مسافت پر ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جہاں میری اپنی بھی رہائش ہے، اور یہ 11/7/8 چک کی اضافی آبادی ہے۔ میرے والد صاحب نے جہاں گھر لیا وہاں ہمارے گھر کے سامنے ایک رانا فیملی کا گھر تھا۔ سلیم اور مسز سلیم اپنے 8 بچوں کے ساتھ، جن میں 6 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے، اللہ کی عطا کردہ زندگی گزار رہے تھے۔ سلیم صاحب کا دال چاول کا ہوٹل تھا جو کہ کمالیہ روڈ پر بڑا مشہور تھا۔ دن کو سلیم ہوٹل پر ہوتا اور رات کو اس کا بڑا بیٹا۔ صبح اذان کے وقت روزانہ ان کے گھر پر چولہا جلنا شروع ہو جاتا اور مسز سلیم دال چاول تیار کر کے دیتی تاکہ سلیم صاحب ہوٹل پر لے کے جائیں۔ غریب گھرانہ تھا لیکن شرم و حیا کا پیکر تھا۔ کبھی ان کی کوئی بیٹی سوائے سب سے چھوٹی کے دروازے تک نہ آئی دیکھی۔ دونوں میاں بیوی دن رات اپنے گھر کی ترقی و تعمیر کے لیے کوشاں تھے۔ بچے جوان تھے، ان کی شادی، گھر کی تعمیر، بچوں کی تعلیم، گھر کے اخراجات ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے تھے، اور یہ ان دونوں میاں بیوی کی محنت اور آپس کی محبت کی وجہ سے تھا۔ اکثر سلیم صاحب کی بیوی میری والدہ کے پاس آ جایا کرتی تھیں، اور کبھی کبھی میری والدہ صاحبہ ان کے گھر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ دال چاول کے ہوٹل سے سارا نظام زندگی چلانا مشکل تھا۔ لہٰذا سلیم صاحب کی بیوی اور ان کی 2 بڑی بیٹیاں کپڑے سلائی کرتی تھیں۔ پورا محلہ ان سے کپڑے سلائی کرواتا تھا۔ وقت گزرتا گیا، دن سے رات اور رات سے صبح روشن ہوتی گئی۔ ان کے گھر کے حالات پہلے سے بدل گئے۔ بڑی بیٹی کی شادی، بڑے بیٹے کی شادی، پھر تیسری بیٹی کی شادی ہو چکی تھی کہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ ایک وہ غلطی جو اس گھر کے ایک فرد نے لاشعوری میں کی تھی، اس کی وجہ سے تباہی نے گھر کے دروازے پر دستک دے دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس ہنستے بستے گھر میں ایک مہمان لڑکا جو سلیم صاحب کی بیوی کے بھائی کا بیٹا تھا، مہمان آیا۔ مہمان گھر کے لیے رحمت ہوتا ہے، لیکن چند مہمان اپنے کرتوت کی بدولت زحمت بن جاتے ہیں۔ اس لڑکے کاشف کی دوستی سلیم کے بڑے لڑکے ارشد سے زیادہ ہو گئی۔ وہ ارشد جو رات کو والد کے ہوٹل پر ڈیوٹی دیتا اور دن کو گھر پر سوتا تھا، اب اس کا معمول آوارہ گردی تھا۔ لیکن انسان بھول جاتا ہے کہ زندگی کی بساط میں غم کو مات ہو یا خوشی کو چت، ہارنا زندگی کو ہی پڑتا ہے اور جیت موت کی ہوتی ہے۔ جنہیں خدا نہیں چاہیے ہوتا، انہیں پھر ہر بری سوچ، شخص اور چیز ڈھونڈ لیتی ہے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی کے مصائب کو خود پہ اتنا سوار نہ کریں کہ آخرت کی دائمی حیات کو گرہن لگ جائے، کیونکہ دنیا کی تکلیف کیسی ہی کیوں نہ ہو، آخر ختم ہو جائے گی، مگر موت کے بعد آپ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ انسان بھول جاتا ہے کہ اللہ سے محبت واحد تجارت ہے جس کا خسارہ بھی نفع بھی دیتا ہے، جس کا نقصان بھی سنوار دیتا ہے، جس میں کمی بھی پورا کر دیتی ہے، جس میں قلت بھی کثرت بن جاتی ہے، جس میں گراوٹ بھی بلند کر دیتی ہے، جس میں کھوٹے سکے بھی دینار بن جاتے ہیں، جس میں تاجر آپ بکتا ہے اور انمول ہو جاتا ہے۔ ارشد بھی بھول گیا کہ کچھ اطراف کشتی جہاں پر بوجھ کی مانند ہوتے ہیں، انہیں ہر وقت اظہار کر کے اتار دینا چاہیے تاکہ موت کے کنارے کا سفر آسان ہو جائے۔ سسکتے ہوئی سانسوں اور سلگتی ہوئی جھاڑیوں میں کوئی شور تو نہیں ہوتا، مگر چھیڑنے اور جھنجھوڑنے پر جو لاوا نکلتا ہے سب جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ ارشد کی مدد سے یا غیر مدد، لیکن اس کے کزن کاشف نے محلے کی ایک لڑکی کو گھر سے بھگا کر فرار ہو گیا۔ یہ وہ عمل تھا جس کی وجہ سے باشرم و حیا گھرانے کے دروازے پر ذلت و رسوائی نے دستک و شور برپا ہو گیا۔ ہجوم انسان میں کس نے کیا کہا، سلیم کو یہ اس وقت کا منظر آسمان ہی جانتا ہے، لیکن مہمان کے عمل سے بے خبر سلیم اور اس کی بیوی، لیکن باخبر اس کا بیٹا اپنے گھر کی تباہی اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔
کاشف بے شک لڑکی کو اس کی مرضی سے لے گیا، لیکن قیامت ٹوٹ گئی۔ سلیم کے گھر پر پنچایت ہوئی، سلیم کو طعنے سننا پڑے، لوگوں کو تلخ سوالوں کے جواب دینے پڑے۔ لڑکی کی برادری نے یہاں تک کہ کہا کہ ہم تیری بیٹی اٹھا لیں گے۔ سلیم پنچایت سے تو واپس آ گیا، لیکن خاموش، کبھی کاشف سے رابطے کی کوشش کریں تو کبھی ارشد کی طرف لاچاروں نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنے چرم و خیال والی بیٹیاں سامنے روتی دکھائی دیں۔ سلیم کی بیوی نے لوگوں کے سامنے قرآن اٹھا کر کہا کہ اسی اور سلیم کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کرنے کو تیار ہے۔ لیکن لڑکی کے خاندان والے بھی لوگوں کی باتوں سے تنگ خاموش کھڑے تھے۔ آخر کار پنچایت سے ملنے والے 2 دن کی مہلت کو غنیمت سمجھتے ہوئے سلیم نے اپنے آباد گھر کو رات کی تاریکی میں ویران کر دیا اور خاموشی سے اپنے بچوں کو ہجرت کروا دی اور خود نہ کردہ گناہوں کی سزا کے لیے رک گیا۔ ادھر بیوی کی بچوں کو لے کر جا چکی تھی محفوظ مقام پر، لیکن گھر بے دخل۔ لوگوں کی باتیں عزت کو ذلت میں بدلتا دیکھ کر اپنے حواس کھو گئی۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے موت ہو گئی۔ ارشد ماں کی موت، بہنوں بھائی کے بے گھر، باپ کی عزت خاک ہوتے دیکھ کر سکتے میں جا چکا تھا۔ سلیم نے بیوی کی وفات پر حوصلے سے اللہ کی آزمائش کو برداشت کیا، بیوی کو دفنایا اور لڑکی کی تلاش میں نکل گیا۔ آخر 3 دن کی کوشش سے لڑکی والوں کو لڑکی واپس کی، ہاتھ جوڑ کر معذرت کی، گھر کو فروخت کیا اور دکھی دل سے خود بھی ہجرت کر گیا۔ یہ ایک مہمان کی غلطی سے دنیاوی محبت سے پیدا ہونے والی صورتحال جو خطرناک کہانی کا رخ اختیار کر گئی، یہ سبق دیتی ہے کہ دوسروں کو پڑھنے اور سمجھنے کے بجائے خود اپنی ذات کو سمجھنا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اللہ سے ہر وقت عافیت و رہنمائی مانگتے رہنا لازم ہے، کیونکہ بسا اوقات پھانسی کے پھندے پر بھی پھول لیٹے ہوتے ہیں۔ انسانی شخصیت کی نشوونما اس وقت رک جاتی ہے جب آدمی خود کو کامل سمجھتا ہے۔ ایک انسان کو بہترین انسان بناتی اسلام ہے۔ اچھے مسلمان کا مطلب ہے اچھا انسان، لیکن اچھے انسان کے ہونے کی حتمی نشانی یہ ہے کہ آپ عمدہ مسلمان ہو اور آپ کا خاتمہ بالایمان ہو، ورنہ کفر کی زندگی اور موت بظاہر کیسے ہی اچھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نزدیک آپ بدترین انسان ہیں، کیونکہ آپ اللہ کے بندے نہ بن سکے۔ حالات جیسے بھی ہوں، اپنے بچوں کی پرورش دین اسلام کی روشنی میں کریں، تاکہ بچوں کی ایک غلطی، ایک خطا کسی کے گھر کی بربادی کا باعث نہ بن جائے۔ یاد رکھو، شدید دکھ اور انتہائی خوشی، یہ 2 حالتیں بڑی دھوکہ باز ہیں، مگر ان کے لیے جو اللہ کی حکمتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، کیونکہ دل کی حالات تو بدل جاتی ہے لیکن دل کی حقیقت نہیں بدلتی۔ لیکن دونوں حالتوں میں صبر و شکر ڈھال ہیں۔ بری عادتوں میں سے ایک بری عادت اپنے مطلب کی بات دماغ میں بٹھا کر دماغ کو تالا لگا کر چابی نگل لیتے ہیں اور کچھ بھی سمجھنے سے عاری ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کلی کا سامان کسی اور کا سامان ہوتا ہے، اس دنیا میں بھی کچھ کسی کی ملکیت نہیں ہے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے آپ سب کو کیا سبق ملتا ہے، ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور تو ہمیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔